السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب زفاف یعنی کہ شادی کی پہلی رات، جسے سہاگ رات کہا جاتا ہے، اس کے گزارنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق یہ رات کیسے گزارے؟ چونکہ یہ رات بہت اہم ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی رات ہوتی ہے، جس کو سہاگ رات کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اسی رات کی بنیاد پر ظاہر سی بات ایک دوسرے کو جانچنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خیالات کو جاننا ہوتا ہے، تو اس کے پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس کو شریعت کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق اس کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہوگی، نئی زندگی ہوگی، جو ہمارے نوجوان شادی کرنے والے ہیں، شادیوں کا سیزن آنے والا ہے، تو اس حوالے سے کافی لوگوں نے اس حوالے سے سوال کیا ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے میں ایک مستقل ویڈیو بناؤں کہ اسلامی طریقے کے مطابق سہاگ رات کیسے گزاریں۔ سب سے پہلے جب آپ کمرے میں داخل ہو تو آپ سلام کریں۔ سلام کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ویسے بھی دعا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو اپنے اوقات کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کیسے سلام کروں گا۔ خاص کر کے ہمارے جو پٹھانوں میں ہے وہ اس بات کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت طریقہ ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سلام کر لی۔ جب آپ نے سلام کیا تو پھر اس کے بعد آپ جاؤ گے، اور اگر آپ کا وضو ہے شروع سے تو آپ اپنی بیوی سے معلوم کریں، اگر اس کا وضو ہے تو کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ نفل کیسے پڑھیں کہ شوہر آگے ہو اور جو بیوی ہے وہ تھوڑا پیچھے کھڑی ہو اور شوہر امامت کرے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جیسے کہ عام نفل پڑھی جاتی ہے، شکرانے کی نوافل آپ ادا کریں، یا صلاۃ الحاجت بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ پھر اس کے بعد نوافل کے بعد دعا پڑھے اور دعائیں مانگے اللہ رب العزت سے، دونوں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہماری اس جوڑی کو سلامت رکھ، ہر قسم کی حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھ، اور ہمارے لیے خیر و برکت عطا فرما اس جوڑی میں، اور ہر قسم کی شرور سے حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد جو آنے والے جو آپ کے اولاد ہے اس کے لیے بھی دعا کرے کہ ہمارے جو اولاد ہو، آنے والی نسل ہو، وہ نیک و صالح ہو۔ تو اس طریقے سے دعائیں مانگیں، جتنے آپ مانگ سکتے ہو آپ مانگیں۔ دعا کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا اس طور پر پڑھنی ہے کہ آپ ان کے جو پیشانی کے بال ہے، یعنی آپ کی بیوی کی جو پیشانی کے بال ہے، آپ اس کو پکڑو گے اور پکڑ کر ایک دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور اسکرین پر میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دعا ہے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کی سوال کرتا ہوں، وہ خیر جو تو نے اس کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور واعوذ بک من شرہا، اور اس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، وہ شر کہ جو اس کے ساتھ آپ نے پیدا کیا۔ تو یہ دعا مانگ کر پھر اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو جھاڑنا شروع کر دیں اور اپنا رعب ڈالنا شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی رات میں اگر آپ نے بیوی کو ڈرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے نہیں، بلکہ وہ ایسی لڑکی ہوتی ہے کہ جو اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آئی ہے۔ اگر آپ ان کے اوپر اپنا رعب ڈالو گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں نفرت ہی پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ نے اس کو مانوس کرنا ہے، اور آپ نے ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دینا ہے کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، آپ میرے پاس آئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا بھرپور سپورٹ کروں گا، اور اسی طریقے سے آپ کو پیار دوں گا، اسی طریقے سے آپ کے ساتھ محبت کروں گا جس طریقے سے آپ کے خاندان والے کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ کے فرمائشیں پوری کروں گا جس طریقے سے آپ اپنے والدین کے گھر میں فرمائشیں کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے ان کو مانوس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کے ساتھ مانوس ہو گئی تو آپ نے ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد اگر ہم استری کا نمبر آتا ہے تو ہم استری میں بھی آپ نے اس کو زبردستی نہیں کرنی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبردستی کرو، اگر اس کی طبیعت ہے تو اس سے پہلے آپ ان کو مانوس کریں، بوس و کنار کریں۔ اگر وہ مانوس ہو جاتی ہے اور تیار ہو جاتی ہے ہم استری پر، تو پھر آپ جو ہے ہم استری سے پہلے ایک دعا ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ دعا آپ پڑھے۔ دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان
وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے گا، یعنی ہماری اولاد کو۔ تو یہ دعا آپ پڑھیں، یعنی ہم بستری سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں جب آپ نے بوس و کنار شروع کر دی اور آپ کو پتہ چلے کہ اب یہ ہم بستری کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد آپ جو ہے ہم بستری شروع کریں، اور ہم بستری میں یہ کوشش کریں کہ سطر جو ہے اس کو اتنا زیادہ نہ کھولے، بقدر ضرورت کھولے۔ اگر آپ نے پورا کھول دیا شرعی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ حیا کے خلاف ہے۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ اپنے سطر کو چھپائے اور بقدر ضرورت کھولے، اور ہم بستری کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ قبلہ رخ ہو کر آپ نے ہم بستری نہیں کرنی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے جب آپ ہم بستری سے فارغ ہو گئے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم بستری کرتے ہوئے آپ نے اس وقت تک اپنے بیوی سے علیحدہ نہیں ہونا جب تک اس کو تسکین نہ پہنچے، جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے اپنا کام کر دیا اور آپ فارغ ہو گئے، شوہر فارغ ہو گیا اور الگ ہو گیا، تو اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی، کہ بہت اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کے حوالے سے علم نہیں ہے، لیکن جب تک بیوی فارغ نہ ہو اس وقت تک آپ اپنے بیوی سے الگ نہیں ہو، تاکہ جب وہ فارغ ہو جائے اس کو تسکین ملے تو پھر آپ اس سے الگ ہو جائے، اس سے آپ کے دل میں آپ کے لیے اس کے دل میں محبت بڑھے گی۔ اگر آپ فارغ ہو گئے اور آپ کی بیوی فارغ نہیں ہوئی اور آپ الگ ہو گئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے بہت سارے مفسدات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے جو ہے اس کے دل میں نفرتیں پیدا ہوگی، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے پھر وہ طلاق پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جب تک آپ کی بیوی فارغ نہ ہو اس وقت تک آپ نے اس سے علیحدہ نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ رات ہی کو غسل کریں۔ اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو نجاست وغیرہ کو دھو لیں، اور اس کے بعد آپ صبح فجر کے لیے جب آپ اٹھے تو اس وقت آپ غسل کریں۔ اور غسل کا طریقہ بھی اس پر میں نے ایک مستقل ویڈیو بنائی ہے، یہ سہاگ رات کا مکمل طریقہ۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ رات اچھی گزرے گی، اور جب یہ رات اچھی گزرے گی چونکہ یہ بنیادی رات ہے، تو اس کے بعد آپ کی جو آنے والی زندگی ہوگی انشاءاللہ تعالی خوشگوار گزرے گی۔ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر لیا کریں تاکہ ہمارے جو پیغام ہے جو آپ تک پہنچے دوسروں تک بھی پہنچے، تاکہ وہ دین اسلام کی جو صحیح طریقہ ہے وہ اختیار کر سکے، اور غیروں کے جو طریقے ہیں اس سے وہ بچ سکے، کیونکہ غیروں کے طریقوں میں بہت سارے مفسدات ہوتے ہیں جو آگے چل کر جو ہے نئی زندگی میں آپ کے لیے بہت پریشانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔